بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم مغربی ممالک میں رہنے کے مسائل جو پیش آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جس غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں وہاں اگر کبھی مسجد کی زمین اور جگہ کو بیچ کر دوسرے علاقے کو منتقل ہونے کی نوبت آئے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، اس طرح کا کوئی بھی علاقہ ہے جہاں پر مسلمان وہاں پر پہلے رہتے تھے اور کافی تعداد میں رہتے تھے، مسجد بنائی ان لوگوں نے، وہاں نمازیں پڑھنے لگے، پھر کسی وجہ سے وہاں پر ایک ایک کر کے مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ کر خالی ہوتے گئے اور سارا علاقہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ اب وہاں پر غیر مسلموں کا تسلط اور ان کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس صورت میں مسجد اگر ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ سارا محلہ غیروں کا ہو چکا ہے، تو اب وہ مسجد کو مندر بنا لیں گے یا اس کو بیچ کے کچھ بھی کر لیں گے، کلب بنا دیں گے، شراب خانہ بنا دیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا مسلمانوں کی اجازت ہے کہ وہاں پر وہ جو زمین ہے مسجد کی اسے بیچ دیں اور اس پیسے سے کسی دوسرے علاقے میں جہاں پر وہ بس رہے ہیں وہاں پر مسجد بنا لیں، یا اس مسجد کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ غیر مسلم اس پر قبضہ کر کے اسے اپنے تصرف میں لے آئیں؟ اور اگر یہ ممکن ہے کہ فی الوقت اس مسجد کو نہ بیچیں، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پھر دوبارہ مسلمان واپس لوٹ کے آئیں اور یہاں پر پھر مسلمان آبادی ہو سکتی ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے مسجد کام آ سکتی ہے، ایسا سوچ کر اس کو مسجد ہی رہنے دیا جائے، نہ بیچا جائے۔ تو اس صورت میں شریعت کی کیا رہبری ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں مسلمانوں کو؟ تو اس سلسلے میں صورت مسئلہ کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ عام طور سے ایسے ممالک میں جہاں پر مسلمان رہتے ہوں اور ان کی وہاں پر حکومت نہیں ہے اور ان کے اختیارات بہت کم ہیں، تو بالعموم ایسے جگہوں پر مسلمان کوئی ایک جگہ ایسی خاص کر دیتے ہیں جہاں پر وہ نماز ادا کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، رمضان گزارا جاتا ہے، لیکن اس کو مسجد کا نام نہیں دیتے وہ لوگ، اس کو صرف مصلی کا نام دیتے، نماز پڑھنے کی جگہ، بس مسجد کا لفظ نہیں لکھتے اس کو، اور اس کے لیے اسلامی مرکز یا دارالصلاۃ، دارالجماعہ اس طرح بول کے نام رکھتے ہیں، مسجد بول کے نہیں رکھتے، دارالصلاۃ، دارالجماعت، اسلامی مرکز، ایسے ناموں سے وہاں پر کیا کرتے ہیں، زمین کو یا عمارت کو یا بلڈنگ کو خاص کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصلی ہے یا دارالصلاۃ ہے یا دارالجماعہ ہے، اس کا حکم واضح ہے کہ یہ مسجد شرعی کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اب اگر وہاں سے مسلمان محلہ خالی ہو کر دوسری جگہ چلا جائے تو ان کو اختیار ہے کہ اس کو بیچ کر وہ کہیں دوسری جگہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس پر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے اور وہ مال وقف نہیں بنتا، جس کا ہے اسی کی ملکیت میں رہتا۔ تو اس مسئلے میں تمام فقہا کے نزدیک اتفاق ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے، یہ مسجد کا بیچنا نہیں شمار ہوگا، شرعاً اس کی بیع درست ہے۔ اور صورت مسئلہ کی دوسری جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان عام مسجد کی طرح جگہ وقف کر کے مسجد شرعی بنا کر، نام بھی اس کا مسجد رکھ کر وہاں پر اعتکاف وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی درست ہوتا ہے۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک اس قسم کے جو جگہ ہوتی ہے جو مسجد شرعی کا حکم رکھتی ہے، وہ ایک بار مسجد بن جائے تو قیامت تک وہ مسجد ہی شمار ہوگی، اس کو کسی صورت میں بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور نہ وہ مکان جو اب وقف کرنے والے نے کیا ہے واپس لوٹ کر واقف کی ملکیت میں نہیں آئے گا، وقف کرنے والی کی پراپرٹی اب نہیں بنے گا، وہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اب جب اس کی پراپرٹی ہے تو بیچے گا کون اس کو؟ اس واسطے کسی کی ہے ہی نہیں، وہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ تو اس صورت میں جمہور کا مسلک یہی ہے، چنانچہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ،
ان چاروں حضرات کا مسلک یہی ہے کہ جو ایک بار مسجد بن گئی، چاہے وہاں سے پبلک خالی ہو گئی، محلہ خالی ہو گیا، سب چلے گئے، تنہا مسجد ہے، ہندو آ کر بس گئے، کچھ بھی ہو جائے، آپ مسجد ہی رہنا، کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا۔ یہ جمہور کا مسلک ہے۔ چنانچہ ہر مسلک کے لحاظ سے جو استدلال اور روایات ہے وہ دیکھیں، فقہی عبارات۔ مسلک شافعی کے امام خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ أَوْ تَعَطَّلَ بِخَرَابِ الْبَلَدِ مَثَلًا لَمْ يَعُدْ مَكَانًا وَلَمْ يَبِعْ بِحَالٍ كَالْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ ثُمَّ زَمِنَ وَلَمْ يَنْقُضْ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَلِإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ۔ اگر مسجد منہدم ہو جائے اور اس کو دوبارہ درست کرنا ممکن نہ ہو، یا اس بستی کے اجڑ جانے کی وجہ سے وہ مسجد بھی ویران ہو جائے، تب بھی وہ مسجد مالک کی ملکیت میں نہیں آئے گی، نہ اس کو بیچنا جائز ہوگا۔ جیسا ایک بار اگر غلام آزاد ہو گیا، بعد میں پھر کسی وجہ سے وہ غلام ہمارے ہاتھ لگے تو اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ ایک بار آزاد ہو گیا تو اب اس پر بے نافذ نہیں ہوگی، ہماری ملکیت سے نکل گیا۔ اب اگر اس مسجد پر غیر مسلموں کے قبضے کا خوف نہیں ہے تو اس کو منہدم بھی نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی رکھا جائے گا، بلکہ اس کی اپنی حالت پر رکھیں گے، کیونکہ اب اس بات کا امکان ہے لِإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ کہ مسلمان دوبارہ یہاں آ کر اس کو آباد کر سکتے ہیں اور اس مسجد کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ نَقْضٌ، اور اگر کبھی غیر مسلموں کے تسلط سے اور اس کے قبضے کا خوف ہو تو بنى الحاکم بنقدہ مسجدا آخر ان رأى ذلك وإلا حفظہ وبنى بقربہ اولا۔ اور اگر غیر مسلموں کے تسلط کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں حاکم وقت کے لیے مناسب یہ ہے اس مسجد کو ختم کر دے اور اس کے بدلے میں دوسری جگہ مسجد بنا دے، اور یہ دوسری مسجد پہلی مسجد کے قریب ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اگر حاکم وقت اس مسجد کو توڑنا اور مسمار کرنا مناسب نہ سمجھے تو پھر اس کی ذمہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ محلہ چھوڑ کے چلے بھی جاؤ، مسجد نہیں بیچ سکتے، آپ لوٹ کے آنے کی امید ہے تو بھی رکھنا پڑتا، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دو، حاکم کی ذمہ داری رہتی ہے اب کہ آپ حاکم اس کی حفاظت کریں، نہیں تو وہ مسجد ہٹا کے اس کے قریب میں دوسری مسجد بنائے، جو بھی کرنا ہے حاکم وقت کرے گا۔ لیکن پبلک کو اس مسجد کو بیچنے کی اجازت، واقف جس نے وقف کیا ہے اس کو بھی اجازت نہیں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، حاکم کرنے کے واسطے حکومت وہاں خود غیر مسلموں کی ہے، وہ کیوں اس کی حفاظت کرے گا؟ جب وہ حفاظت نہیں کرے گا تو اب پبلک کے لیے بھی بات ہے کہ تم نہیں بیچ سکتے، اب تو مسئلہ یہ ہوگا نہیں چھوڑنا، آپ مسجد ہی رہنے دو، قبضہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ فقہائے مالکیہ میں علامہ مواقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یمنع بیع ما خرب من ربع الحبس مطلقا و عبارت الرسالہ ولا یباع الحبس وان خرب۔ اور ابن عرفہ مدونہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ وقف مکان کی بیع مطلقاً جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ ویران ہو جائے۔ اب زمین بھی مال وقف میں شمار ہوتی ہے، ویران ہو جائے تو بھی اسے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی فقہ حنفی کی مشہور کتاب جو ہدایہ ہے، وَمَنِ اتَّخَذَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَجَرَّدَ عَنْ حَقِّ الْعِبَادِ وَصَارَ خَالِصًا لِلَّهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِذَا سَقَطَ الْعَبْدُ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ رَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ فَانْقَطَعَ تَصَرُّفٌ عَنْهُ كَمَا فِي الْإِعْتَاقِ۔ اگر کسی شخص نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو اب وہ شخص نہ اس وقف سے رجوع کر سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، نہ اس لیے کہ وہ جگہ بندے کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کی جگہ ہو گئی۔ اب ہر چیز حقیقت میں اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تصرف کا حق عطا فرمایا تھا، جب بندے نے اپنا حق تصرف ساقط کر دیا تو اب وہ چیز ملکیت اصلی یعنی اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ اب بندہ اس میں تصرف کرنے کا حق ختم کر چکا ہے، جیسے آزاد کردہ غلام، کہ اب بندے کو آزاد کردہ غلام میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ اب اگر مسجد کے اطراف کا علاقہ ویران ہو جائے اور مسجد کی ضرورت باقی نہ رہے، تب بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے کہ
کے نزدیک وہ مسجد ہی رہے گی، اس لیے کہ اس کو مسجد بنانا اپنا حق ساخت کرنا ہے، یعنی مسجد بنا دینے کے بعد ہمارا حق ختم ہو گیا، وہ بس اب بندے کو اپنا حق ساخت کرنے کے بعد دوبارہ وہ حق اس کی ملکیت میں واپس نہیں آ سکتا، اب اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ چاروں یعنی 3 مسلکوں کی وضاحت آ گئی، حنفی، مالکی، شافعی۔ اب رہا ایک مسلک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے مسلک میں ہے کہ اگر مسجد کے اطراف کی آبادی ختم ہو جائے اور مسجد کی ضرورت بالکلیہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں مسجد کو بیچنا جائز ہے۔ چنانچہ المغنی لابن قدامہ میں ہے کہ ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت وارض خربت وعادت مواتا ولم تكن عمارتها ومسجد انتقل اهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه او ضاق باهله ولم يكن توسيعه في موضعه او تشعب جميعه فلم يكن عمارته ولا عمارة بعده الا ببيع بعده جاز بيع بعده لتعمر به باقيته وإن لم يكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه۔ اگر وقف کی زمین ویران ہو جائے اور اس کے منافع ختم ہو جائیں، مثلا کوئی مکان تھا منہدم ہو گیا، یا کوئی زمین تھی جو ویران ہو کر وہ ارض موات یعنی مردہ زمین، بنجر زمین بن گئی، یا کسی مسجد کے اطراف میں جو آبادی تھی وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئی، اب اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا باقی نہیں رہا، یا وہ مسجد آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی، اب مسجد میں توسیع کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یا اس مسجد کے اطراف رہنے والے لوگ منتشر ہو جائیں اور لوگ وہاں آباد ہوں اور اتنی قلیل تعداد میں ہوں کہ ان کے لیے اس مسجد کی تعمیر کرنا اور درست کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اس مسجد کے کچھ حصے کو فروخت کر کے اس کی رقم سے دوسرے حصے کی تعمیر کرنا جائز ہے، اور اگر مسجد کے کسی بھی حصے میں انتفاع کا فائدہ اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس صورت میں پوری مسجد بیچنا بھی جائز ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام محمد بن حسن الشیبانی جو حنفی ہیں، آپ کے نزدیک بھی جواز بیع کی شکل موجود ہے، یعنی آپ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وقف زمین کی ضرورت بالکلیہ ختم ہو جائے تو وہ زمین دوبارہ واقف کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ وقف کرنے کا جو مقصد تھا وہ فائدہ اٹھانا، پبلک فائدہ اٹھانا، اب فائدہ نہیں اٹھا سک رہے اسے، تمہاری چیز تم رکھ لو بولے سا واپس۔ اگر واقف کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کے ورثاء کی طرف وہ وقف کی زمین واپس منتقل ہو جائے گی۔ تو وعند محمد يرد إلى ملك الباني وإلى وارثه بعد موته لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت فصار كحسيد المسجد وحشيشه إذا استغني عنه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ زمین دوبارہ مالک کی ملکیت میں چلی جائے گی، اور اگر اس مالک کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کی ملکیت میں چلی جائے گی، اس لیے کہ اس کے مالک نے اس زمین کو ایک مخصوص عبادت کے لیے متعین کر دیا تھا۔ اب جب اس جگہ میں مخصوص عبادت کی ادائیگی ختم ہو چکی ہے تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب اس وجہ سے وہ مالک کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ جیسے مسجد کی وہ حصیر ہے، چٹائی ہے، یا مسجد کا کوئی سامان ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے دیے تھے، وہ خرابش ہو گیا سامان، اب کیا کریں گے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سب پھٹ گیا، ختم ہو گیا، تو مالک کی ملکیت میں واپس لوٹ جائے گا۔ ہدایہ مع فتح القدیر۔ تو جب مالک کی ملکیت میں واپس آ جائے گا تو اس کو بیچنا بھی جائز رہے گا۔ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہوا۔ تو 3 مسلک ایک طرف ہیں، ایک جمہور ایک طرف ہیں، یہ 2 حضرات ایک طرف ہیں۔ تو جمہور فقہا نے وقف مسجد کی زمین کی بیع کو ناجائز ہونے اور مالک کی ملکیت میں دوبارہ نہ لوٹنے پر کا فیصلہ کیا، اور یہ حضرات نے یہ فیصلہ کیا۔ دونوں میں سے جو جمہور کا مسلک ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کے واقعے سے استدلال ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی زمین کا توقف نامہ یعنی وقف نامہ جب بنایا تھا تو اس میں یہ شرائط لکھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی زمین کو وقف کیا جاتا ہے کیا لکھا؟ انہ لا یباع اصلہ ولا تباع ولا تورث ولا توہب، کہ آئندہ وہ زمین نہ تو بیچی جائے گی، نہ خریدی جائے گی، اور نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، اور نہ کسی کو ہبہ کیا جا سکے گا۔ تو مال وقف کا یہ حکم، مسجد بھی مال وقف ہے، نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اسے وراثت چلے گی، اور اس واسطے اس سے استدلال کیا ہے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیت اللہ کو دلیل میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں فطرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے نبی بن کر آنے کا جو زمانہ تھا عرصہ، اس زمانے کو فطرت زمانے فطرت کہتے ہیں، جس میں کوئی نبی نہ ہو، دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ۔ تو اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر اس کے اطراف میں بت ہی بت تھے۔ بیت اللہ کے اطراف میں کافر اور مشرکین کا صرف شور مچانا چیخنا نہیں بلکہ سیٹیاں بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بیت اللہ میں مقام قربت یعنی عبادت، مقام طاعت عبادت یہ سب ختم ہو چکی تھی، بلکہ شرک اور پوجا ہو رہی تھی۔ تو بھی کیا بیت اللہ کو وہاں سے منتقل کر دیے، دوسری جگہ لے گئے، رہا نا اپنی جگہ پہ۔ تو مسجد اگر ختم ہو گئی تو منتقل نہیں کریں گے۔ تو یہی حکم تمام مساجد کا رہے گا کہ اگر کسی مسجد کے قریب ایک مسلمان بھی باقی نہ رہے جو اس میں عبادت کرے، تب بھی وہ مسجد اپنے محل میں عبادت ہونے سے خارج نہیں ہوگی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ امام ابو یوسف کا یہ استدلال ہے۔ اس پر علامہ ابن حمام نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فطرت کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف تو کفار کرتے تھے نا، تو عبادت باقی ہے پھر بھی۔ تو آپ عبادت پوری ختم ہو گئی تو بدلنے کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر، وہاں عبادت ختم نہیں ہوئی نا، کسی درجے میں کفار اور مشرکین عبادت کرتے رہے۔ تو اب یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ بھئی اس زمانے میں عبادت جو تھی وہ مقصود بالکلیہ ختم ہوگی؟ وہ تو ختم نہیں ہوئی، عبادت تو ہوتی رہی وہاں پر۔ تو یہ دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس اعتراض کے جواب میں علامہ ظفر احمد عثمانی یہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے قیام کا جو مقصد ہے اس کا طواف کرنا نہیں ہے، مقاصد عبادت میں سے نہیں ہو۔ بیت اللہ کے قیام کا بڑا مقصد اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے جوار میں پڑوس میں اپنی اولاد کے قیام کا ذکر فرمایا تو یہ وجہ بیان فرمائی ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہاں پر یہ لوگ جو ٹھہرے ہیں یہ نماز قائم کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کا تو ذکر کیا، طواف کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ خود اللہ جل شانہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو مسافروں اور مقیموں کے لیے پاک کر دو۔ تو یہ استدلال اس وقت درست ہوگا جب طائفین اور عاکفین کی تفسیر مسافر اور مقیم سے کی جائے، امام ظفر احمد عثمانی کا، کہ بھئی طواف مقصود نہیں ہے، نماز مقصود ہے بلکہ۔ تو طواف ہوتا رہا تو بھی گویا کہ عبادت مقصودہ کے حکم میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن طائفین کا ترجمہ مسافر سے کیا جائے تو، لیکن جیسے قرآن مجید کی دوسری آیت ہے سواء العاکف فیہ والباد، یہاں پر عاکف مقیم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جمہور کی سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں للہ میں جو لام ہے وہ لام ملکیت کے لیے ہے، تو مساجدیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو اس کے تحت میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا اذا تعینت للہ اصلا وعینت لہ عقد فصارت عتیقہ عن الملک، کہ جب مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں تو بندے کی ملکیت سے آزاد ہو گئیں، صرف عبادت کرنے کی حد تک تمام مخلوق کے درمیان میں مشترکہ رہیں گی، لیکن رہیں گی وہ ملکیت کس کی؟ اللہ ہی کی۔ تو علامہ ابن قدامہ امام احمد بن حنبل کے مسلک کے لحاظ سے تائید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ تو ان کا مسلک ہو گیا یعنی جمہور کا مسلک۔ امام احمد بن حنبل جو بیچنے کی بھی گنجائش والا پہلو جو دیے ہیں، ان کا استدلال کس سے ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ایک واقعے میں ہوا یہ تھا کہ کوفہ کے بیت المال میں چوری ہو گئی۔ جب اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے لکھا کہ موضوع تمارین کی مسجد منتقل کر کے بیت المال کے قریب اس طرح بناؤ کہ بیت المال مسجد کے قبلے کی سمت میں ہو جائے، اس لیے کہ مسجد میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نمازی موجود رہتا ہے، اس طرح بیت المال کی بھی حفاظت رہے گی۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو وہاں سے منتقل کر کے بیت المال کے قریب بناؤ بول کے دیے ہیں۔ تو اس سے یہ استدلال ہوا کہ مسجد تبدیل کی جا سکتی ہے، اس واسطے امام احمد نے اس سے استدلال کیا۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حمام نے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد مسجد کو منتقل کرنا نہیں تھا بلکہ بیت المال منتقل کر کے مسجد کے سامنے بنانے کا حکم تھا۔ ارے سمجھے، بیت المال یہاں سے منتقل کر دو، تو گویا کہ ان کی دلیل کا جواب ہو گیا ہو۔ بہرحال مذکورہ والا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ جمہور کا مسلک اس سلسلے میں راجح ہے
کہ کسی مسجد کے شرعی مسجد بن جانے کے بعد اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور مسجد کے بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر لوگ مسجدوں کو بھی گرجا گھروں کی طرح جب چاہیں بیچ دیں گے، اور مسجدوں کو بھی ایک تجارتی سامان کی حیثیت سے استعمال کرنا شروع ہو۔ ابھی متولیوں کی جو غنڈہ گردی ہے تو اس لحاظ سے وہ آنے والے مال کا حساب رکھنا ہی مشکل ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑا تو مسجد بیچ کے نکل جاتے ہیں لوگ، ملک بیچ کے چلے جا رہے، بھاگ جا رہے، مسجد بیچ کے بھاگنا کیا ہوا۔ اس لیے فقہا کے مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے، چونکہ مسئلہ مجتہد فی ہے، دونوں طرف قرآن حدیث کے سنت اور دلائل موجود، تو مطلب ہے کہ صریح نص کے لحاظ سے جمہور کے پاس ہی موجود ہیں، تو اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسجد کے اطراف سے تمام مسلمان ہجرت کر جائیں اور اس مسجد پر کفار کے قبضہ اور اس کے تسلط کا، اس کی بے حرمتی کا اور بعد میں اس طرح کا اندیشہ ہو، اور مسلمانوں کے دوبارہ وہاں کر آباد ہونے کا، مکان بنانے کا امکان نہ ہو، تو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اس صورت میں امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن حسن کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے اس مسجد کو بیچنے اور اس کی قیمت سے کسی دوسری جگہ مسجد بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضرورت شدیدہ کے موقع پر، اور یہ ضرورت شدیدہ کا مرحلہ کیا ہے وہ اس وقت کے موجودہ علماء وہ فیصلہ کریں گے۔ ہم صرف عام مسئلہ بیان کر کے اجازت ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، مبتلا بھی کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس کو مسجد کے سوا کسی اور مصرف میں خرچ کرنا، جو پیسہ مسجد بیچنے سے آیا ہے کسی اور جگہ خرچ کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ جب ہم اس مسئلے میں حنبلی مسلک کے علماء کے تخریج کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں تو مسئلہ بھی انہی کے پورے جزیات کے ساتھ لینا پڑے گا۔ تو ان کا جزیہ یہ ہے کہ اگر ولو جاز جعلوا اسفل المسجد سقایۃ وحوانیت لهذه الحاجہ لجاز تخریب المسجد وجعلوا سقایۃ ویجعلوا بدلہ مسجدا فی موضع آخر، یعنی اگر مسجد کا کوئی چیز حصہ بیچا جاتا ہے تو اس سے آنے والا جو کچھ بھی پیسہ ہوگا وہ مسجد ہی میں لگایا جائے گا، تو مسئلہ بھی انہی کا ہے اور جزیہ بھی انہی کا ہے، گویا کہ شرط بھی انہی کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے جہاں مسجد کی بیچنے کی اجازت دی گئی، وہاں پر وہ اس وقت ہے جب کہ تمام مسلمان اس مسجد کے پاس سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں اور دوبارہ وہاں پر آ کر آباد ہونے کا امکان نہ ہو تو اس صورت میں۔ لیکن اگر تمام مسلمان وہاں سے منتقل نہیں ہوئے بلکہ اکثریت وہاں پر موجود ہے یا کچھ بھی موجود ہیں، بعض مسلمان بھی وہاں پر رہائش اختیار کر رہے ہیں، تو اس صورت میں مسجد کو بیچنا ان کے مسلک کے لحاظ سے بھی جائز نہیں رہے گا۔ چنانچہ بعض مسلمان بھی اگر کہیں رہتے ہوں تو اس صورت میں فقہائے حنابلہ خود عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وَإِلَّمْ تَتَعَطَّلْ مَصْلِحَةُ الْوَقْفِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ قُلْتُ وَكَانَ غَيْرُ أَنْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ رَدًّا عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ الْبَيْعِ، یعنی اگر وقف کی مصلحت اور اس کی منفعت بالکلیہ ختم نہ ہو لیکن اس میں کمی آ گئی، بس پبلک زیادہ تھی اب کم ہو گئی، یا دوسری صورت میں اہل وقف کے لیے زیادہ نفع بخش تھی اب کم ہو گئی، تو بھی اس صورت میں وقف کی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے کیوں اگر کچھ بھی مسلمان وہاں پر ہوں تو مسجد بیچی نہیں جائے گی، چونکہ وقف کی اصل حکم یہی ہے کہ اس کو بیچنا حرام ہے۔ وقف کی مصلحت کے لیے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضرورت کے تحت بیچنے کی اجازت دی گئی تھی، اب مقصود چاہے کامل طریقے سے حاصل نہ ہو، کسی درجے میں بھی حاصل ہوتا ہو تو بیچنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ دراصل اس مسئلے کے تحت میں ہمارے ملک میں بھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ بابری مسجد، اب چونکہ پورا ایودھیا یہ غیر مسلموں کا ہو چکا ہے، حکومت بھی انہی کی ہے، آس پاس بھی غیر مسلمی ہیں، تو وہاں پر ہم بابری مسجد کو رکھنے کے بجائے بیچ دیا جائے، چونکہ وہاں سے مسلمان سب منتقل ہو گئے، اب اس کے آنے والے پیسے کہیں اور منتقل کر لیں، تو اس کے تحت میں بھی یہ بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے، لیکن فتویٰ ابھی بھی یہی ہے کہ ایودھیا میں مسلمان ابھی بھی موجود ہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک ہیں تو ظاہر سی بات ہے نفع پورے مسلمان ہوتے تو جتنا ہو سکتا تھا اتنا نہیں ہوگا، لیکن اب بیچا نہیں جا سکتا۔ اگر بیچنے کی اجازت ایک بار بھی بالخصوص ایسے ملک میں جہاں پر دشمن طاقتیں حکومت پر ہوں اجازت دے دی جائے تو پھر اس کے بعد دلی کی جامع مسجد کا بھی ریٹ لگے گا اور چار مینار کا بھی ریٹ لگے گا اور پھر تاج محل کا بھی لگے گا اور پھر مکہ مسجد حیدرآباد کی اس کا بھی ریٹ لگے گا، بھوپال کی تاج المساجد کا بھی لگے گا، سب مسجدوں کو ریٹ لگایا جائے گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس موقع پر ایک مسجد بھی اگر مسلمان بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تو دوسری مسجدوں کے بھی ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گے۔ اس واسطے ان روایات کے تحت میں موجودہ ملک کے کسی مسجد کے سلسلے میں
فتویٰ اور فیصلہ دینے کے لیے کلیتاً کوئی بات بتائی نہیں جائے گی جب تک کہ اس علاقے اور وہاں کی ضرورت شدیدہ کیا ہے دیکھے بغیر۔ جمہور کا تو یہ ہے کہ مسجد ایک بار بننے کے بعد بیچی نہیں جا سکتی، اگر ضرورت ہے تو پھر امام احمد بن حنبل کے مسلک کو ضرورت شدیدہ کے موقع پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔